منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی بیزار لگے اور ناشکری کرنے لگ جائیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے کی زندگی کا تلخ پہلو جو آپ نے نہیں دیکھا وہ آپ کی زندگی سے زیادہ بدتر ہو۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کی بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ کبھی کسی کی وجہ سے ذہنی الجھن کا شکار مت ہو۔ جس کی جتنی عقل ہو وہ اس کے مطابق ہی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس طرح لوگ آپ کے بارے میں سوچیں آپ بھی ویسا ہی سوچیں، کیونکہ آپ کی تربیت ان جیسی نہیں ہوئی۔ آپ کی عقل، آپ کا ہنر، آپ کا اخلاق، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا وقار، آپ کا معیار، آپ کا اسٹائل سب کچھ دوسروں سے بہت اعلیٰ ہے۔ دوسرے لوگ کسی بھی طرح سے آپ جیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے آپ کے بارے میں اپنی کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں؟ عاجز رہ کر خود کو جانیں۔ آپ منفرد ہیں اور ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور آپ کی نیکیوں کا سب سے بڑا قدردان رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اللہ کو پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر اللہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے کر ہی نہیں سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور اللہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے،
ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ وہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ جو چیز تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر اللہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ چیز لمحے بھر میں آپ سے چھن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا جب کچھ چھن جائے؟ یہی پہلا سوال ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا ہے نا کہ کیوں؟ کیونکہ اسی میں تو جواب چھپا ہوا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے یہ دنیا حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا ایک عکس ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس عکس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے ایک ہاتھ لگانے کی دیر ہے، اس عکس نے غائب ہو جانا ہے۔ اگر کچھ حقیقت ہے یہاں تو اللہ۔ ہمارا عکس حقیقت صرف تب ہی بن سکتا ہے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور یہی کرنے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہوا اگر دل اداس ہے؟ تو کیا ہوا اگر آنکھیں بھیگ رہی ہیں؟ تو کیا ہوا اگر سب مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہوا اگر جو چاہتے تھے نہیں ملا؟ تو کیا ہوا جسے چاہا وہ کھو گیا؟ تو کیا ہوا اگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا؟ تو کیا ہوا اگر زخموں پر مرہم رکھنے کوئی نہیں آیا؟ تو کیا ہوا اگر غموں سے بوجھل ہو گئے ہو؟ تو کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس ہے؟ اللہ ہے نا، وہ واقعی سب سنبھال لے گا۔ وہ سب باتیں جو آپ اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا، وہی واحد اللہ تو ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، صرف وہی واحد السمیع تو ہے جو آپ کی یہ گھٹی فریادیں سن سکتا ہے، وہی واحد البصیر تو ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر پہنا ہے۔ راستہ گم ہو جانا نارمل بات ہے، مسافروں کے راستے کھو جایا کرتے ہیں، مسافر بھٹک بھی جایا کرتے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ منزل تک پہنچنا بہت آسان ہے؟ سنگل اٹیمپٹ میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔
ایک لمبی مسافت کے لیے جد و جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے، ہمت باندھنی پڑتی ہے، راستے میں لٹنا بھی پڑتا ہے، کچھ کھونا کچھ پا جانا سب سفر کا حصہ ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں ایک سفر طے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے جنت تک جانا ہے، تو ہمیں اس دنیا نامی بھول بھلیا کو پار کرنا پڑے گا، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہ کبھی پار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سفر کے لیے جو گائیڈ کر دی ہے، اس کے بالکل شروع میں یہ دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا جادو کی چھڑی کی طرح سارے کام آسان کرتی ہے، اور یہ دعا اللہ کی مدد کی دعا ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفان سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے، وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین اور شکر، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔ پھر اللہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دیتا ہے۔ پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے، اور دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائشوں میں ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی طرح محبت کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے، اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔
دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ساری دنیا الٹ پلٹ گئی ہے اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ کیا پتہ رب نے اسے اسی لیے الٹ پلٹ دیا ہو تاکہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ کیا پتہ وہ تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہو۔ اللہ سے بہتر پلان کرنے والا تو کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ پھر کیسی مایوسی جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر کیسی مایوسی جب اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے ہمارے ہر مسئلے اور ہر معاملے کے حوالے سے ایک سولوشن بھیجا ہے، ایک سیدھا راستہ جس پر آپ چلیں گے تو واقعی وہی رزلٹ ملتے جائیں گے جو بتائے گئے ہیں۔ یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ آپ کی یوں مدد کرتا ہے جیسے یہ جانتا تھا کہ ابھی آپ کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ یہ آپ کو وہی کچھ دے دیتا ہے جس کی آپ کو اس لمحے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ ہدایت ہو، حکمت ہو، شفا ہو یا رحمت ہو۔ جو دل میں ہوتا ہے زبان پر وہی آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی تکلیف، پریشانی یا مصیبت کو لے کر رب کے لیے شکوے اور گلے بھرے ہوئے ہیں تو زبان پر شکر کیسے آئے گا؟ کیسے رب کا حقیقتاً آپ ذکر کر سکیں گے؟ دل کو پاک کریں گے تو ہی زبان پاک ہوگی نا۔ دل میں رب کی محبت اور یقین پیدا کریں گے تو شیطان نے جو شکوے بھرے ہوئے ہیں آپ کے دل میں وہ نکلیں گے، اور تب شکر کر سکیں گے، اس سے دعا کر سکیں گے اور اس کا ذکر کر سکیں گے۔ رب کے فضل کو یاد کریں، رب کی رحمتوں کو یاد کریں۔ آزمائشیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ کر کے جاتی ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ہی اضافہ کر کے جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کر پاتے۔ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے؟ وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا تمہارے محسوس کیے سنوار سکتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کر خود اسے یہ سب بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھتا رہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے اور جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کرو رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ سمجھ جایا کرو رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان لیا کرو دل کو اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے بات کرنے
اور اس کو محسوس کرنے، اس کے وعدوں پر یقین کرنے اور اس پر توکل کر کے اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار رکھا ہے اس نے، کیسے جان پاتے اس سکون کو اگر کبھی بے چینی نہ آتی۔ زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی، وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، تب پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں، اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، وہ جو چپکے سے اس سارے وقت ہمیں سنبھالے ہوئے تھا، اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں پہنچ پاتے؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالی جاتی ہے۔ اور کون ڈالتا ہے یہ عزت؟ بے شک اللہ ڈالتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مالک کی رضا کے بارے میں سوچیں، اپنے مالک کو امپریس کر کے دکھائیں، تہجد میں اٹھ کر اسے بتائیں کہ آپ اس کی محبت میں اس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ انسان ہیں جس کے پاس بہت محدود صلاحیتیں ہیں، مگر آپ اپنی ان محدود صلاحیتوں کی حدود تک تو جا کے دکھائیں نا۔ جتنی رب سے محبت بڑھے گی آپ کے دل میں، آپ کا رب لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت بڑھاتا جائے گا۔ لوگ اکثر برا کر جاتے ہیں، بہت برا، اور آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ بدلے میں ایک آواز تک نہیں نکال سکتے۔ ایسے موقعوں سے ہم سب کا کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے لمحات میں ہم بہت ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لمحات میں اکثر کوئی سمجھنے اور ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا، کوئی اللہ ہے جو آپ کا رب ہے، اور وہ یہ سب دیکھ اور سن رہا ہے۔ وہ ایک دن آپ کا بدلہ پورے انصاف سے لے گا، اور اس کا بدلہ کوئی ٹال بھی نہیں سکے گا۔ آپ کو صبر کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے، باقی کا سب اللہ سنبھال لے گا۔ وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اب زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن دیکھیے کہ آج آپ یہاں ہیں، تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا رب جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا رزاق رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستہ مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے، ویسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، اور نہ ہی آپ ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ سے نفرت اور حسد کریں گے۔ لوگوں کی محبت اور نفرت دونوں سے ہٹ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنے پر دھیان دینا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد لوگوں کو راضی رکھنا کبھی بھی نہیں تھا۔ لوگ نہ کبھی کسی سے راضی ہوئے ہیں اور نہ کبھی راضی ہوں گے، اس لیے آپ اسے راضی کریں جسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے، اور جانتے ہیں کسے راضی کرنے کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے؟ بے شک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
جب دعا مانگے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ میری آواز بار بار سننے سے بیزار ہو گیا ہوگا۔ وہ تو بہت پسند کرتا ہے جب آپ اسے پکارتے ہیں اور بار بار پکارتے ہیں۔ وہ آپ کے بار بار مانگنے پر نہ تو غصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو سننے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا ہے، اس لیے آپ اس سے مانگتے رہیں۔ ہم انسان نہ بہت محدود ہو کر سوچتے ہیں، جیسے اگر تہجد کی بات آ جائے تو ہم تہجد کو صرف مادی چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم تہجد تب پڑھتے ہیں جب ہمیں اس دنیا سے کچھ چاہیے، رزق، محبت، رشتے، دوستیاں، شہرت۔ تہجد کا سن کر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کیوں نہ اللہ سے توبہ مانگی جائے، کیوں نہ اللہ سے اپنے تمام معاملات میں خیر مانگی جائے، کیوں نہ اللہ سے ایمان مانگا جائے؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو باقی سب دوڑ کر ہمارے پاس آئیں گی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے۔ وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا، اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ جو انسان اللہ سے مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بس آپ سے آپ کی مخلصی چاہتا ہے کہ آپ کتنی لائلٹی شو کرتے ہیں اپنے رب سے۔ مخلص ہونا یہ ہے کہ کوئی گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ آپ ابھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے، بس تم مایوس نہ ہونا۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں
وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے اور ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ تو بتاؤ پھر، جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر اللہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض؟ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ ہم ٹوٹیں گے نہیں تو رب العالمین سے جڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی، دل نہیں ٹوٹے گا، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا، تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت، دنیا کا فریب، اس کے دھوکے دکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت سے نواز دیتا ہے کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے،
جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، اللہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے چند دنوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے خاموش ہو جاؤ، رونے کا دل چاہے خاموش ہو جاؤ، اذیت حدوں کو چھونے لگے تو خاموش ہو جاؤ، ماضی کے دکھ دن و رات کسی بھی پہر آپ کو رلانے آئے خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کو آپ کی برداشت کی آخری حد تک ستائے تب بھی خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی، آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے گلہ شکوہ کرنے سے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بلا آخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔ ایک دن آئے گا ہر فکر غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا اس کو بہترین بنا کر واپس دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا، ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا، ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ جھولیاں بھر دی جائیں گی، ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا، ایک دن آئے گا تمہاری بے بسی کے آگے تمہارے صبر کا احترام لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے،
اور ہمارے نفس نے ہمارے گناہوں اور ہماری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، ہمیں شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، بہت پست ہیں، ہمارے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس دعا کو ہم سمیت ہر انسان کے حق میں قبول فرما، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے ہمیں کامنٹس میں بھی ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔